رب تعالی نے پوری کائنات کو پیدا کیا، وہی اس کائنات کے ایک ایک ذرے کا مالک ہے، اور یہ پوری کائنات رب تعالی کی محتاج ہے۔ اور اس پوری کائنات کو اللہ ذل جلال کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو وہ ذات جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، سیدھی راہ دکھانے کے لیے، صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے 1,24,000 اور چند نبی اس دنیا میں بھیجے، تاکہ لوگ ان سے تعلیمات حاصل کر کے اللہ ذل جلال کی جنت کے وارث بن سکیں۔ تو سب سے آخر میں آنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو اللہ ذل جلال نے خاتم النبیین کہہ کے پکارا ہے، وہ نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو ہمارے لیے دونوں جہانوں کا سردار نبی بنا کے بھیجا، اور اس نبی کی ایک ایک بات جو ہے وہ پتھر کے اوپر لگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ایک ایک حرف جو ہے وہ سچا ہے، آپ کی ایک ایک بات اپنی جگہ پہ اٹل ہے۔ دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان، بڑے سے بڑا آدمی، کوئی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ آپ کی بات میں نقص نکال نہیں سکتا۔ کسی کے اندر اتنی جرأت اور ہمت نہیں ہے کہ آپ کی بات آ جائے اور انسان یہ کہے کہ میری رائے سے بہتر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرامین، آپ کے فرامین کے آگے پوری دنیا کی کوئی بات نہیں مانی جا سکتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری کائنات کے سرتاج ہیں، آپ نے اپنے امتیوں کو ایک پیغام دیا، اور آپ نے فرمایا یتقارب الزمان، قیامت سے پہلے وقت میں برکت ختم ہو جائے گا۔ ابھی کل کی بات ہے، بچہ تھا، جوان ہوا اور بوڑھا بھی ہو گیا، ساری رات دکانیں کھلی رہتی ہے اور پھر بھی پوری نہیں پڑتی۔ پہلے لوگ فیکٹریوں میں 8 گھنٹے کام بھی کرتے تھے، رات کو جب کام کرنے کے بعد گھر واپس آتے تو سب سے پہلے آرام کرتے تھے، اس کے بعد پھر کھانا کھاتے، عشاء کی نماز پڑھتے اور سو جایا کرتے تھے آرام سے، اور اس کے بعد صبح اٹھتے آرام سے، صبح کی نماز پڑھتے، نماز کے بعد ناشتہ کرتے، اور پھر آرام سے سکون سے کام پہ جایا کرتے۔ اور آج حالت کیا ہے؟
کہ پوری پوری رات فکروں کی وجہ سے لوگوں کو نیند نہیں آتی. لوگ اسی سوچ میں ہی رات بسر کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کل کو دن ہوگا، اور اس نے سوچے اور فکریں پال رکھی ہوتی ہے میں نے فلاں فلاں کام کرنے ہیں. صبح جب وہ اٹھتا ہے تو یا تو اسے دوڑ کی لگی ہوتی ہے کہ بھاگنا ہے، اور یا پھر اگر کام پہ نہیں گیا ہے تو پھر اسے یہی سوچ ہے کہ میں نے سونا ہی. تو پوری پوری رات فکروں کی وجہ سے انسان کو نیند نہیں آتی، سوچوں میں گم رہتا ہے، اور یہی سوچیں پالتے پالتے آخر انسان قبر کے قریب سے پہنچتا ہے. وَيَنْقُصُ الْعَمَلَ، اور نیکی کرنے کی وہ طاقت، وہ قوت جو آج سے پہلے ہمارے بزرگوں میں ہوا کرتی تھی وہ آج ہم میں نظر نہیں آتی. آج 5 وقت کی نماز پڑھنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے. 5 وقت کی نماز ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے. لوگ نماز پڑھنے کے لیے دعاتے ہیں، نماز کے بعد جیسے ہی سلام پھرتا ہے 2-4 منٹ کے بعد دائیں اور بائیں دیکھو تو کوئی مسجد میں نظر نہیں آتی، مسجد ویران ہو جاتی ہے. وَيَنْقُصُ الْعَمَلَ، ہمارے ناقص عمل اور ہماری آج ایمان سے دوری اس بات کا ثبوت ہے کہ آج اللہ ذوالجلال کے عباد سے غافل ہیں. جو سچا اور سچا دین ہے ہم نے دل سے اس کو بنایا نہیں ہے، صرف زبانی کلامی اپنی اپنی روایات کے مطابق، اپنی اپنی رسم کے مطابق ہر انسان آتا اور اپنی اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اتنی ہی عبادت کرتا ہے کہ بس دوڑ لگی ہوتی ہے، فکر لگی ہوتی ہے کہ سب کچھ جلدی ختم ہو جائے اور میں اپنے کام کی طرف نکل جاؤں. وَيُلْقَى الشُّحَّ، اور بخل اور کنجوسی ہر بندے کے دل میں گھس جائے گا. بخل اور کنجوسی صرف مال اور دولت میں نہیں ہوتی، مال اور دولت میں بخل اور کنجوسی کا حال یہ ہے کہ آج بھائی ترستا ہوا پستا ہوا نظر آتا ہے، سگا بھائی ترس رہا ہے اور ہمیں کوئی ترس نہیں آتا. ہمیں اس کی حالت پہ رحم نہیں آتا. رشتہ داروں اس پہ رحم نہیں آتا. تو ہر چیز کے اندر بخل اور کنجوسی آ جائے اور علم میں کنجوسی آ جائے گی. علم میں کنجوسی یہ کہ کسی عالم سے سوال پوچھا جائے تو وہ آپ کو سوال کا جواب ہی نہیں دے، پسند بھی نہیں کرے گا. کسی عالم سے آپ کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں آگے سے وہ فون ہی نہیں اٹھا، یا پھر مصروفیت بھی ہو سکتی ہے. لیکن علم میں کنجوسی یہ ہے کہ کوئی عالم مسئلہ نہیں بتائے گا، اس میں کنجوسی کرے گا، وہ مسئلہ بتانے
کو پسند نہیں کرے. تو اس لیے ہر چیز کے اندر بخل اور کنجوسی آ جائے. پہلے دور میں کسی کاریگر کے پاس اگر آپ کسی بچے کو چھوڑ کے آتے ہیں تو اس وقت جو کاریگر ہوا کرتے تھے وہ اتنے لاڈ اور محبت اور لگن سے لوگوں کو کام سکھاتے کہ چند دنوں میں وہ بچہ اس کاریگر سے بہتر اچھا کاریگر بن جاتا تھا. لیکن آج حالت یہ ہے کہ کسی کاریگر کے پاس اگر آپ کسی کو چھوڑ کے آئیں کسی بچے کو تو وہ اپنے ورکروں سے یہی کہے گا کہ اس کو کام نہیں سکھانا, اس کو کچھ بھی نہیں سکھانا, اس سے صرف کام لینا ہے. اور کام لیتے لیتے آخر وہ چھوٹو ہی رہ جاتا ہے. اور 15-20 سال کے بعد جب اسے عقل آتی ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ میں کام پھنس گیا. تو آج ہر کام کے اندر کاریگر اپنے ہنر میں کنجوسی کرتا ہے اور ہر چیز کے اندر بخل اور کنجوسی آتی ہے. وَيَقْصُرُ الْحَرَجُ, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا حرج بہت زیادہ ہو جائے گا. صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول وَمَا الْحَرَجُ, حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا القتل, قتل و غارت عام ہو جائے گی, لوگ ایک دوسرے کو مارنے لگ جائیں گے. قتل و غارت سے مراد کافروں کے ساتھ قتل و غارت, جنگ و جہاد یہ تو مطلوب ہے. اپنوں کے ساتھ لڑائی اور جنگ اور قتل و غارت عام ہو جائے. سرتاج رسول سرور کنیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا قتل و غارت عام ہوگی, اپنوں کے ساتھ جنگ اور لڑائیاں شروع ہو جائیں. اور آج نظر دوڑائیں تو یہ سب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اللہ ذوالجلال ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے. اور آج ہم کس حد تک پہنچ چکے ہیں, کس حد تک ہم آگے جا چکے ہیں. آج سوشل میڈیا میں آپ کو ایک سننے کو خبر ملتی ہے, شاید کسی میرے بھائی نے سنی ہوگی کہ ایک ڈاکٹر جس کے کئی ہاسپٹل ہیں اس کا ایک بیٹا ہے, لاڈلا بیٹا ہے, بڑے پیار اور محبت سے پالا ہے اور منتھلی اس کو 5 لاکھ خرچہ دیا جاتا ہے. اور آخر بیٹا 5 لاکھ سے بھی خوش نہیں ہوتا. والدہ سے, گھر والوں سے فرمائش کرتے ہوئے گھر والوں سے کہتا ہے کہ میرا خرچہ 5 لاکھ سے 30 لاکھ ماہانہ کر دیا. گھر والے مانتے ہیں ماہانہ 30 لاکھ خرچہ لینے والا, اس کی بھی حوث کتنی ہے کہ وہ بھی باپ سے خوش نہیں ہے. 30 لاکھ دینے کے باوجود ماہانہ خرچہ, بیٹا پھر بھی خوش نہیں ہوتا, اپنے ہی والد کو قتل کر دیتا ہے. قتل کروانے کے بعد الزام کبھی کسی کے اوپر لگاتا ہے, کبھی کسی کے اوپر لگاتا ہے. تو آج کی اولادیں ایسی نظر آتی. اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے. یہ مال, یہ دولت, یہ انسان کی دشمن ہے. مال اولاد یہ فتنہ ہے.
اس فتنے سے بچ جائیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ان لکل امت فتنہ، ہر امت میں ایک خاص فتنہ ضرور ہوتا ہے۔ وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میری امت کا فتنہ آزمائش مال و دولت ہوگا۔ آج مال و دولت کی حرص، مال و دولت کی حوث، جس کی وجہ سے بیٹا باپ کو قتل کرتا ہے، اولاد ماں باپ کی نافرمان نظر آتی، یہی وجہ ہے کہ دولت کے تو انبار لگائے ہوئے ہیں لیکن اولادیں نہ۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ سگا بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے اور پھر ڈرامے کرتا ہوا سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے کہ فلاں نے قتل کیا، فلاں نے اس کو مارا۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دین سچا دین ہے اور اپنی جگہ پہ ہر بار اٹل ہے، پتھر کے اوپر لکیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دین بڑا ہی پیارا دین ہے۔ رب تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروا، اے ایمان والو تمہاری کچھ بیویاں، تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہنا، اپنی آنکھیں کھول کے رکھنا۔ یہ نہ ہو کہ یہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں۔ انسان کے لیے یہ سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اولاد، دولت، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اس سے بچ جانا۔ انسان ساری زندگی اپنے بیوی بچوں کی ڈیمانڈیں پوری کرتے کرتے ہی اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے۔ 40-50 سال کے بعد انسان کو ہوش آتی ہے، عقل آتی ہے، سوچتا ہے کہ 40-50 سال گزرتے ہیں، بیوی بچوں کی اخراجات، ان کی ڈیمانڈیں پوری کرتے کرتے ہی گزر گئے۔ اور جب اسے ہوش آتی ہے اور سوچتا ہے کہ میں تو اپنے لیے زندگی جیا ہی نہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے وہی بیوی اور بچے اس کو ٹھوکریں مارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ملک پاکستان کے اندر آپ ہسٹری چیک کریں، دنیا کوئی بھی کونا ہے آپ کو نظر آئے گا کہ ماں باپ کہیں تھکے کھاتے ہوئے اور زمینوں پہ پڑے ہوئے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے رب تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں تمہاری کچھ بیویاں، تمہاری اولادیں یہ تمہاری دشمن ہیں، اور دھیان رکھ لینا، سمجھ لینا، یہ نہ ہو کہ کہیں فتنے میں پڑ جاؤ، آزمائشوں میں پڑ جاؤ۔ رب تعالیٰ کا قرآن سچا ہے۔ اور اولاد دشمن کیسے بنتے ہیں؟ وہ دشمن کیسے بن جاتے ہیں؟ اسی مال اور فتنے کی وجہ سے، اسی مال اور فتنے اور آزمائش کی وجہ سے یہ دشمن بن جاتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کا قرآن اس موقع پہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے ایمان والو، اے مومنو، تمہارا مال اور تمہاری اولادیں یہ فتنہ ہے۔ ایمان والو دھیان رکھ لینا، تمہارا مال اور اولاد یہ باعث آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ اس فتنے سے بچ جانا، کہیں
ان آزمائش کا، ان فتنوں کا شکار نہ ہو جانا۔ یہ جو 30 لاکھ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ڈاکٹر 30 لاکھ ماہانہ دیتے تھے اپنے بیٹے کو کہاں سے دیتے؟ حرام کی کوئی قسم نہیں چھوڑی۔ 30 لاکھ اپنے بیٹے کو منتھلی خرچہ دینے والا باپ، اور وہی بیٹا باپ کا قاتل ہوتا ہے، باپ کو قتل کروا دیتا ہے۔ تو ایسی اولادوں اور حرام کے مال سے بچ جائیں۔ جب آپ حلال اور حرام کی تمیز بھول جائیں گے تو پھر ایسی اولادیں ہی پیدا ہوگی کہ باپ کو قتل کرے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمیں متنبہ کیا ہے، اور اس فتنے اور آزمائش سے لوگوں بچ جاؤ۔ کیا وجہ ہے کہ اس فتنے اور آزمائش میں انسان گھرا ہوا ہی نظر آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لالچ، حرص، ہوس ہمارے اندر ہر دن بڑھتی ہوئی ہی نظر آتی ہے۔ ابھی میں رات کو یہ بات سن رہا تھا، یہ بات مجھے پتا چلی کہ ایک ہمارے پولیٹیکل لیڈر، اس نے بطور رشوت 500 آئی فون لی بطور رشوت۔ تو یہ حرام کا مال انسان جب اپنے پاس رکھتا ہے، اپنی اولادوں کو کھلاتا ہے، تو پھر اولادیں ایسی پیدا ہوتی ہیں ماں باپ کی نافرمان ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنی اولادوں کی تربیت کریں۔ کس طرح کرنی چاہیے؟ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ نے کی۔ تو بطور رشوت 500 آئی فون لینے والا وہ لیڈر، اور کئی دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کی زمینوں کو ہتھیایا ہے اور اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ یاد رکھنا قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ 7 زمینیں اللہ ان کو کاٹ کے ان کا توق بنا کے ان کے گلے میں ڈال دیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حرام سے بچائے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اثنتان یکرہہما ابن آدم، 2 چیزیں انسان کو پسند نہیں آتی۔ سب سے پہلی یکرہ الموت، انسان موت کو پسند نہیں کرتا، جتنا مرضی بوڑھا ہو جائے، اور جب اسے تکلیف ہوتی ہے فوراً ہلکلاتا ہے، فوراً بولتا ہے، انگڑائیاں لیتا ہے اور وبیلہ شروع کر دیتا ہے، ڈاکٹر کو بلاؤ، مجھے دوائی کھلاؤ، فلاں کو بلاؤ، میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، میں ابھی جینا چاہتا۔ تو یہ وبیلہ شروع کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یکرہ الموت خیر للمؤمن من الفتنہ، مومن موت کو پسند نہیں کرتا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت مومن کے لیے بہتر ہے، اور انسان موت کو پسند نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے لاکھوں ہیلے تراشتا ہے، میں بچ جاؤں، میں دوائیں کھانے لگ جاؤں، میں کسی طریقے سے میری جان بچ جائے، اس لیے مومن موت کو پسند نہیں کرتا۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، تھوڑا مال کسی کو بھی پسند نہیں ہے۔ انسان ہیلے تراشتا ہے اور لاکھوں کوششیں کرتا ہے کہ میں راتوں رات امیر بن جاؤں، میرے پاس دولت کے انبار لگ جائیں، راتوں رات
میرے پاس اتنا مال آ جائے کہ میں دولت کے سب سے بڑے کنارے میں جا کے بیٹھ جاؤں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ. یاد رکھو مومنو کہ جتنا مال کم ہوگا اتنا حساب بھی کم ہوگا. جتنا مال زیادہ ہوگا قیامت کے دن اس کا حساب بھی زیادہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا حساب آسان ہوگا تو انسان جنت میں سب سے پہلے چلا جائے گا. کتنے سال جنت میں پہلے چلا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ. یہ مالدار لوگ، یہ پیسے والے لوگ، یہ شہرت اور دولت کے انبار لگانے والے لوگ لائنوں میں کھڑے ہوں گے، اپنے حساب و کتاب دے رہے ہوں گے، اور ایک غریب اور مسکین آدمی قیامت کے دن 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے. 500 سال پہلے ایک غریب انسان جنت میں پہلے چلا جائے گا، اور وہ دن وہ بھی 500 سال کا دن ہے. قیامت کا ایک دن بھی 500 سال کا دن ہے، اور 500 سال پہلے ہی غریب جنت میں چلے جائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں ان غریبوں اور مسکینوں میں ہمیں بھی جنت کا وارث بنائے. 5 صدیاں پہلے غریب جنت میں چلے جائیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور قلب آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے مال کم دینا، تھوڑا مال دینا. وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اے اللہ موت دینا تو وہ بھی مسکین بنانا. اے اللہ وفات بھی کم مال والوں کے ساتھ ہو. اور آپ نے فرمایا وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ، اے اللہ قیامت کے دن اٹھانا تو ان فقیروں مسکینوں کے ساتھ ہی مجھے اٹھانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے مال کم دینا اور وفات بھی ان مسکینوں کے ساتھ دینا، اور قیامت کو جب تو لوگوں کو اٹھائے گا تو مجھے مسکینوں کے ساتھ ہی اٹھائے. اور ہم امتی کہتے ہیں رات دن ہم کوئی سکیم ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی سکیم مل جائے، کوئی ایسا کام مل جائے کہ جس سے ہم 100 روپے لگائیں تو ہمیں کروڑوں مل جائے. اسی سوچ کے اندر ہماری رات گزر جاتی ہے کہ کوئی سکیم ہمیں مل جائے. ہر وہ میسج، ہر وہ ویڈیو، ہر وہ کلپ جس کو آپ آن کرتے ہیں آپ کو کوئی پیسے نہیں لگانے پڑتے، کوئی آپ کو انویسٹ نہیں کرنا پڑتا. آپ کلک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کو مال مل جاتا ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں، یہ ویڈیو، یہ کلپ سود کے گرد گھومتے ہیں. ان سے بچ جاؤ. کون سی ایسی دنیا میں کون ایسا انسان ہے جس کو آپ 10,000 دیں اور رات کو وہ آپ کو 20,000 کر کے دے؟ کوئی ایسا نہیں. لیکن چائنا کی سکیم کیا کہتی ہے کہ آپ 10,000 جمع کروائیں تو آپ کو 20,000 شام تک دیں، اور اگر آپ اپنے جیسے 2 بے وقوف اور ہمیں دیں تو پھر ان کا کمیشن بھی آپ کو ملے گا. اور جب وہ پھنس جاتے ہیں تو پھر ان سے کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے جیسے 2 اور بے وقوف. تو یہ ملاتے ملاتے ایک پورا جتھا اور ایک جماعت بن جاتی ہے. یاد رکھو یہ ساری چیزیں سود کے گرد گھومتی ہیں. سود سے بچو، حلال اور حرام کی تمیز سیکھو. اور ہم امتی اسی میں ساری رات گزار دیتے.
تو وہ گھرانے جو خیر و برکت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات کے مطابق چل رہے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق پھر وہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی مومن ہوتے ہیں، نہ حلف بچے پیدا نہیں ہوتے، باپ کو قتل کرنے والی اولادیں پیدا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک اچھے خاندان کی تشکیل دی، اور وہ خاندان، وہ گھرانہ کہ کل کو اگر یاد رکھیں ان کی تربیت آپ اچھی کریں گے، اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں گے، کل کو جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو روٹی اگر سوکھی بھی ہوگی تو سب سے پہلے وہ اپنے ماں باپ کے سامنے رکھیں، یہی تربیت ہوتی۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ بڑھاپے میں آپ کو روٹی آپ کی اولاد نہیں دیتی، آپ کی اولاد کی تربیت دیتی، اور یہ بات سچ ہے۔ اولاد نیک ہوگی تو ماں باپ کو روٹی بھی حلال کھلائے گی، حلال کی کمائی سے کھلائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان کے والد جنگ احد میں شہید ہو جاتے اور وہ شادی کر لیتے، کچھ دنوں کے بعد شادی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے صحابی نے شادی کی، اور آپ نے بتایا کہ اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا کہ شادی کنواری لڑکی سے کی ہے، کنواری عورت سے کی ہے یا کسی بیوہ سے کی ہے؟ تو حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے بیوہ سے شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیوہ سے کیوں کی، کسی کنواری عورت سے کر لیتے؟ تو حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے گھر میں 7 یا 9 میری چھوٹی چھوٹی بہنیں بھی، اور میں نے ایک کنواری عورت سے شادی اس لیے نہیں کی کہ اگر میں اپنی بہنوں جیسی چھوٹی کوئی ناسمجھ عورت گھر میں لے آتا تو میری بہنوں کی تربیت نہیں اس نے کرنی تھی، تو میں نے بیوہ سے شادی اس لیے کی ہے کہ میری بہنوں کی تربیت اچھی ہو گئی۔ تو تربیت کی وجہ سے حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے ایک بیوہ سے شادی کی، تو اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کوشش کریں کہ ان کی تربیت اچھی ہو۔ تو گھر بناتے وقت یہ دیکھ لیں کہ تربیت کیسی کرنی ہے اور تربیت ہوتی کیسی ہے۔ تو مجھے پتا چلا ایک شخص کی شادی ہے، تو وہاں پہ لڑکی کا والد اور اس کا چچا جاتے ہیں دولہے کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ شناختی کارڈ، تو دولہا اپنا شناختی کارڈ نکال کے ایسے پھینکتا ہے، لڑکی کا باپ دیکھتا ہے کہ اس نے شناختی کارڈ پھینکا ہے، اسے پکڑایا نہیں، تو لڑکی کا باپ دولہے کے والد کو بلا کے کہتا ہے کہ اب آپ عزت اور احترام سے اپنی برات واپس لے جائیں، چلیں آپ کی عزت اسی۔ تو باپ پوچھتا ہے کہ آخر ہوا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ ہوا کچھ نہیں، بس آپ چلیں۔ منتیں کرنے کے بعد پوچھا کہ آخر کیا وجہ؟ تو لڑکی کا والد کہتا ہے آپ کے بیٹے کی تربیت ہم نے دیکھ لی ہے، اب شادی کے بعد جو حالات ہیں وہ ہم دیکھنا نہیں چاہتے، آپ کے بیٹے کی تربیت ہمیں نظر آ گئی ہے، اس لیے آپ عزت کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو جوتے مار کے۔ وہ روتے رہے، منتیں کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، کہا اولاد کی تربیت ہی نہیں کی ہے آپ۔
تو اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کر لیں. آج تربیت کریں گے تو بڑھاپے میں یہی تربیت آپ کے کام آئے گی. تو تربیت سب سے پہلی چیز ہے جو انسان کو گھر بنانے کے لیے ضروری ہے. اپنے بچوں کی تربیت کریں اور خود کریں، کسی سے کروانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ بچے خود آج کیوں ہو رہے ہیں؟ ماں باپ کو قتل کیوں کر رہے ہیں؟ قتل و غارت کیوں بڑھ رہی ہیں؟ تو سب سے پہلے اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور تربیت ایسی کریں یہ نہ ہو کہ کوئی بچہ آپ کے سامنے آپ کو ہی گالی نکالے یا آپ کے منہ پہ کوئی تھپڑ مار دے اور باپ بڑا خوش ہو رہا ہے یہ میرے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا، میری اولاد اس نے مجھے تو ڈانس کر کے دکھایا، میری اولاد نے مجھے رقص کر کے دکھایا. باپ خوش ہو رہا، بیوی خوش ہو رہی کہ میری بیٹی نے، میری اولاد نے مجھے آج گانا سیکھا، آج گانا پڑھ کے سنایا. تو جب آپ اپنی اولاد کی غلط تربیت میں خوش ہوں گے تو پھر یاد رکھیں بڑھاپے میں پھر ماں باپ ڈھونڈتے ہیں کہ اولادیں کہاں ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ اتنی بیٹیاں وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اتنے بیٹے ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اور باپ اور ماں اکیلے بیٹھے ہیں، الگ بیٹھے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اسی لیے آج اپنی اولاد کی تربیت کر لیں. آج تربیت کریں گے تو کل کو بڑھاپے میں یہی تربیت آپ کے کام آئے گی. اور تربیت کرتے وقت اگر اولاد کوئی غلطی کرتی ہے تھوڑا سا اس کا کان دبا دیں تاکہ بیٹے کو محسوس ہو، اولاد کو محسوس ہو کہ میں نے غلطی کی ہے، میرے باپ نے مجھے سبق دیا. تو اس کی غلطی پہ آہیں نہ بھریں، شوشے نہ اڑائیں اور مسکرائیں نہ. اور اولاد کی تربیت کرتے وقت اپنے اندر نرمی کو پیدا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لا يكون الرفق فی شیء الا زانہ. جس معاملے میں آپ نرمی اور شفقت کو ڈال دیں وہ خوبصورت ہو جاتا ہے، اور جس میں شدت اور سختی آ جائے تو وہ معاملہ کوئی بھی ہو وہ بدنما ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان سرپرستوں کے لیے، ان عمراء کے لیے اور حکمرانوں کے لیے، ان گھر کے سرپرستوں کے لیے آپ نے دعا کی. کیا دعا کی ہے؟ اللہم من ولی من امر امتی شیئا فرفق بهم فرفق به. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ جس کو میری امت کا تو کسی کام کی سربراہی دے دے، اے اللہ میری امت میں سے کسی انسان کو کسی معاملے میں سربراہی دے دے، کوئی عہدہ دے دے، ایسا لیڈر، ایسا بھائی ہو یا پھر کوئی کسی بڑے شہر کا کوئی ایم پی ایم ایل اے ہو یا پھر کوئی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی جس کو اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ اپنی رعایا کے ساتھ شفقت کرتا ہے، نرمی کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اے اللہ تو اس کے ساتھ بھی نرمی کرتا ہے، اور جو سختی کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی دعا دی. اللہم من ولی من امر امتی فشق علیہم فشق علیہ. اے اللہ میری امت میں اگر کوئی شخص نرمی نہ کرے، سختی کرتا ہے، اے اللہ پھر تو بھی اس کے اوپر سختی کرتی. گھروں میں اپنی بچوں کی تربیت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خامد اور بیوی وہ بھی
حسن سلوک سے زندگی بسر کریں۔ اپنے بچوں کے سامنے میاں بیوی لڑائی نہ کرے۔ بچوں کے سامنے آپ لڑیں گے تو یاد رکھیں آپ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں۔ بچوں کے سامنے لڑیں گے، وہ خصلتیں اولاد میں آئیں گی، بچے دیکھیں گے کہ ہمارے والدین اس کی آپس میں نہیں، ان کی آپس میں نہیں بنتی، تو پھر اولاد بھی بگڑتی ہے۔ اس لیے والدین وہ بھی ان چیزوں کا خیال کریں کہ اپنے بچوں کے سامنے نہ لڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اولاد تربیت کرنے کے کچھ اصول بیان کیے۔ رب تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں وَعَشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ بیویوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت بری لگتی ہے تو اس کو برداشت کر لو، درگزر کرنا سیکھ لو۔ ممکن ہے کہ اللہ ذوالجلال اس میں ہی تمہیں ایسی خیر و برکت عطا کر دے کہ تمہارے لیے وہ بہترین ہو۔ اسی لیے اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے، اور اگر کوئی خامی نظر آ جائے تو ان کو برداشت کرنا سیکھ لیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیویوں کو حکم دیا، آپ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ آمِنًا أَحَدًا أَن يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، اگر دنیا میں عورتوں کسی چیز کا حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرو تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا